منو سلوا ایپیسوڈ 5۔ کرم علی نے زندگی کا پہلا سفر 17 سال کی عمر میں ایک جعلی شناختی کارڈ اور جعلی پاسپورٹ پر مچھلیاں پکڑنے والے ایک ٹرالر پر کیا تھا۔ وہ 80 کی دہائی کے پہلے چند سالوں میں غیر قانونی طور پر کویت پہنچنے والے پہلے 3 لوگوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے لڑکوں کی عمر 15-16 سال تھی۔ وہ ان تینوں لڑکوں میں سب سے زیادہ صحت مند بھی تھا۔ ان میں سے ایک کو جذام، دوسرے کو ٹی بی، جبکہ کرم علی کو صرف برس تھا۔ اس کی کمر اور پیٹ پر سفید دھبے تھے، لیکن کرم علی جانتا تھا کچھ عرصے میں وہ پورے جسم پر پھیل جائیں گے اور اس کے بعد کسی عرب ملک کا سفر کرنا اور وہاں پر کام حاصل کرنا بے حد دشوار ہوتا۔ عرب برس کے مریضوں سے نفرت کرتے تھے اور 80 کی دہائی اور ایشیائی ممالک میں برس کا مرض بے حد عام تھا۔ وہ اس ٹرالر پر موجود واحد لیگل بندہ تھا۔ باقی کے دونوں لڑکوں کے پاس شناختی کارڈ اور پاسپورٹ نہیں تھے۔ وہ یا یہ جعلی کاغذات تیار کروا سکتے تھے یا کویت کے اس غیر قانونی سفر کے لیے ٹرالر والے کو پیسے دے سکتے تھے۔ ان دونوں لڑکوں کی طرح کرم نے بھی ٹرالر والے کو 5,000 روپے دیے تھے۔ اس میں سے 1,500 روپے اس نے پچھلے 4 سال میں صبح کے وقت اسکول جانے سے پہلے اخبار بیچ کر، سپہر کو پھلوں کی ریڑھی لگا کر، شام کو سگنلز پر پھولوں کے گجرے بیچ کر اور رات کو لفافے جوڑ کر جمع کیے تھے۔ ان 1,500 میں کچھ رقم سردیوں میں کوئلے بیچنے، عیدوں پر غبارے بیچنے، 14 اگست پر جھنڈے بیچنے اور شب برات پر آتش بازی کا سامان بیچنے سے بھی حاصل ہوئی تھی۔ جمع ہونے والی یہ رقم بھی بہت زیادہ ہوتی اگر کرم 13 سال کی عمر میں اپنا گھر خود نہ چلا رہا ہوتا۔ اس کے گھر میں ماں باپ سمیت 8 افراد تھے اور بدقسمتی سے وہ ماں باپ اور بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ اس کے ماں باپ ذمہ داریوں کو اٹھانے کے اعتبار سے اس سے بعد میں آتے تھے۔ کرم علی کا باپ جہاں داد سال کے 12 مہینے میں 12 مختلف کام کرتا تھا اور کسی ایک کام سے بھی اسے اتنی آمدنی نہیں ہوتی تھی جسے وہ پان سگریٹ کی اپنی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے بعد گھر میں دیتا اور گھر کے اخراجات پورے ہوتے۔ شادی کے 14 سالوں میں صرف شادی کا پہلا سال تھا جب جہاں داد باقاعدگی سے اپنی بیوی کو خرچہ دیتا رہا۔ اس کے بعد کرم علی پیدا ہو گیا اور جہاں داد بیٹے کی پیدائش کے بعد شادی کے دوسرے ہی سال جیسے ہر ذمہ داری سے آزاد ہو گیا۔ گھر میں اب اگلی نسل آ گئی تھی، یعنی دوسرا مرد۔ اگلے 3 سال اخراجات کی ذمہ داری جہاں داد کا باپ اٹھاتا رہا، کیونکہ جہاں داد کی بیوی اس کی بھیجتی تھی اور اسی کے اصرار پر اس کے بھائی نے اپنی بیٹی کی شادی جہاں داد کو بے حد ناپسند کرنے کے باوجود بھی کر دی تھی۔ ان 2 سالوں میں جہاں داد کے ہاں 2 بیٹوں کا اضافہ ہوا اور اس کا دل بیوی اور گھر سے مزید اچاٹ ہو گیا۔ اس کے کسی بھائی کے ہاں 2 بیٹیاں نہیں تھیں۔ اگر کسی کی دوسری بیٹی ہوئی تھی تو پیدائش کے کچھ عرصے کے بعد مر گئی اور اب اس کے ہاں 2 بیٹیاں ہو گئی تھیں۔ وہ جتنا دکھی ہوتا کم تھا۔ کرم علی پر اب وہ بہنوں کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی۔ 2 بہنوں کی ذمہ داری بھی آ گئی تھی، کیونکہ جہاں داد کے خاندان میں بہنوں کو ہمیشہ بڑا بھائی ہی بیاہتا تھا۔ اگلے 4 سال گھر کے اخراجات جہاں داد کے باپ کی موت کے بعد اس کے بڑے دونوں بھائیوں نے اٹھائے تھے، کیونکہ وہ سب ایک ہی گھر میں اکٹھے رہتے تھے۔ کھانا پینا بھی مشترکہ تھا اور جہاں داد کو لعنت ملامت کرنے کے باوجود اس کے بھائی اس کی بیوی اور بچوں کو ہر ماہ تھوڑی بہت رقم دیتے رہے۔ کرم علی کو اسی زمانے میں اس کے تایا کے بچوں کے ساتھ ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔
پاکستان میں ٹیلی ویژن کے نشریات کا آغاز ہو چکا تھا، جہاں داد کے ایک بڑے بھائی کے کمرے میں بھی ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی آ گیا تھا، جس نے گھر کی دوسری عورتوں اور بچوں کی طرح جہاں داد کی بیوی کو بھی خواب دکھانے کی شروع کر دیے تھے۔ پینٹ کوٹ میں ملبوس، سگار پیتا، فرفرا انگریزی بولتا، لمبی گاڑی سے اترنے والا اور ایک بڑے سے گھر میں رہنے والا اونچا لمبا خوبصورت پڑھا لکھا مرد، جہاں داد ان میں سے کسی ایک بھی خوبی کا مالک نہیں تھا اور کسی بھی معیار کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ زینت کی نظر گھر کے دوسرے ننھے مرد پر ٹھہر گئی، ان میں کچھ چیزیں وہ حاصل کر سکتا تھا۔ یوں کرم علی کو جہاں داد کی شدید مخالفت کے باوجود کسی ورک شاپ کی بجائے ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ ان 4 سالوں میں جہاں داد کے گھر 2 لڑکوں کا اضافہ ہوا، جہاں داد کا احساس کمتری کچھ کم ہوا، مگر کرم علی کی ذمہ داریوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ جہاں داد کے خاندان میں چھوٹے بھائیوں کی ذمہ داری بھی بڑا بھائی ہی اٹھاتا تھا، اور صرف ان ہی کی نہیں، ان کی بیوی بچوں کی بھی۔ شادی کے 8 سال کے بعد جہاں داد اور اس کے گھر والوں کو جہاں داد کے باپ کے مختصر سی جائیداد کی تقسیم کے بعد گھر کے ہی ایک حصے میں علیحدہ کر دیا گیا، جہاں داد کے باقی تینوں بھائی 1 سال کے اندر اپنے حصے کو بیچ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ جہاں داد اپنے ایک کمرے، ایک برآمدے، اطراف سے ٹوٹی ہوتی دیواروں اور تیسری اطراف میں ٹوٹے ہوئے پٹوں والے لکڑی کے ایک دروازے پر مشتمل 30 فٹ لمبے کچے صحن والے مکان میں ہی مقیم رہا۔ اس کے گھر کے افراد میں اب ایک اور لڑکی کا اضافہ ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے اگر بڑی دونوں بہنوں کو بیاہنا کرم علی کی ذمہ داری تھی تو چھوٹی بہن کو بیاہنا بھی اسی کا فرض تھا۔ ان 6 سالوں میں گھر کے اخراجات زینت کے بھائی اور باپ برداشت کرتے رہے، مگر علی کے 13ویں سال میں داخل ہوتے ہی انہوں نے اس کام سے ہاتھ اٹھا لیا۔ گھر کا دوسرا مرد اب جوان ہو رہا تھا، مگر اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ اسے تعلیم میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی پیدا ہو گئی تھی، اور گھر میں اب کسی ٹی وی کے نہ ہونے کے باوجود وہ بے حد بڑے خواب دیکھنے لگا تھا۔ باپ کی زبردست پٹائی اور دباؤ کے باوجود کرم علی اسکول چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا۔ البتہ وہ ساتھ کام کرنے لگا تھا، مگر گھر کی گاڑی پھر سے چلنے لگی تھی۔ اس کے گھر میں سب کچھ تھا، بھوک، بیماری، غربت، جھگڑا، نااتفاقی، بے سکونی، کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی کمی ہوتی۔ اس کے باوجود کرم علی اپنے بستے میں کتابوں کے ساتھ اپنے خواب بھی اٹھائے پھرتا تھا۔ صبح 4 بجے وہ کوئلوں کی استری سے اپنے ننھے ہاتھوں سے کپڑے استری کرتا، استری شدہ کپڑے پہن کر، بالوں میں تیل لگا کر اور کنگھی کے ساتھ مانگ نکال کر وہ آدھ گھنٹہ پیدل چل کر اخبار کی اس ایجنسی میں جاتا جہاں وہ صبح جھاڑو دیتا، پونچھا لگاتا، چیزوں کی گرد جھاڑتا، پھر اخباروں کے بنڈل آ جانے کے بعد وہ ان بنڈلز کو مختلف ہاکرز میں تقسیم کرتا، بعض کو بنڈل کھول کر مطلوبہ تعداد میں اخبار گن کر دیتا، لاگ بک میں انٹری کرتا۔ اس کام کے دوران وہ اردو کے تقریباً ہر اخبار کی سرخیاں پڑھ لیتا اور انگلش کے ہر اخبار کی تصویریں دیکھ لیتا، اور اسی کام میں کئی بار وہ اپنی جیب میں موجود کنگھی نکال کر مانگ ٹھیک کرتا رہتا۔ سوا 7 بجے وہ جب ایجنسی کے مالک کو چائے دے کر وہاں سے نکلتا تو اس کے کپڑوں اور ہاتھوں کے ساتھ کئی بار اس کے چہروں پر اخبار کی سیاہی لگی ہوتی۔ بھاگم بھاگ وہ
گھر پہنچتا اور منہ دھو کر کپڑے بدل کر ایک بار پھر استری شدہ یونیفارم پہن کر بالوں میں کنگھی کر کے وہ محلے کے قریب ہی واقع اس سرکاری اسکول میں چلا جاتا جہاں وہ شروع سے پڑھتا آ رہا تھا۔ گرمیوں میں جب اسکول جلدی لگتا تو کرم علی صبح سویرے یونیفارم پہن کر ہی اخبار کی ایجنسی میں جاتا اور سیدھا پھر اسکول، اور جب وہ یونیفارم پہنے ہوتا تو پھر اس کی زیادہ توانائی اس یونیفارم کو گندا یا میلا ہونے سے بچانے میں خرچ ہوتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کے اسکول میں گندے یونیفارم پر کوئی سزا دی جاتی تھی۔ وہ جس علاقے میں تھا وہاں اسکول کے 700 بچوں میں صرف 14 بچے پورا اور صاف یونیفارم پہن کر اسکول جاتے تھے، اور ان کے نام، ان کے کلاس، ان کے گھر کا ایڈریس تک ہیڈ ماسٹر کو صرف اسی ایک وجہ سے یاد رہتا۔ باقی 686 بچے یونیفارم سے ملتے جلتے ہر طرح کے لباس میں، ہر طرح کے جوتے پہن کر، ہر طرح کے حلیے میں اسکول آتے جاتے۔ صاف استری شدہ کپڑے پہننے اور بالوں میں کنگھی کرتے رہنے کا یہ سلسلہ اسکول کے بعد ریڑھی لگانے اور رات کو سگنلز پر گاڑیوں کو روک کر پھولوں کے گجرے بیچنے پر بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ کرم علی کو استری شدہ صاف کپڑے پہننے کا جنون تھا۔ جو چند جوڑے اس کے پاس تھے وہ انہیں بھی بڑی حفاظت اور احتیاط کے ساتھ اپنے صندوق میں تہہ کر کے رکھتا تھا۔ اگر کبھی گھر میں صابن ختم ہو جاتا تو وہ خالی پانی سے ہی اسے کپڑے رگڑ کر دھوتا رہتا۔ 17 سال کی عمر میں اس نے رزق کی تلاش کے لیے خوار ہونے کے ساتھ میٹرک کر ہی لیا تھا، اور میٹرک کرنے سے بہت پہلے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ پہلی اور آخری کوالیفیکیشن تھی جو اس کے مقدر میں تھی۔ جہاں داد نے اب چھوٹے موٹے جرائم کے سلسلے میں جیل جانا شروع کر دیا تھا۔ گھر کی حالت بے حد خستہ تھی۔ برآمدے کی چھت گر چکی تھی اور کسی بھی برسات میں کمرے کی چھت بھی گر جاتی۔ جہاں داد اور زینت کے درمیان جھگڑے اب روزانہ ہوتے، اور دن میں کئی بار زینت محلے کے چند اچھے گھروں میں صفائی کا کام کرنے لگی تھی۔ اس کے باوجود اخراجات تھے کہ بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اس سے چھوٹی بہنیں باری باری اسکول چھوڑ چکی تھیں، اور ان حالات میں آنے والے سالوں میں اس کے باقی بھائی بھی اسکول چھوڑ دیتے اور اس کی طرح کے چھوٹے موٹے کام کرنے لگتے۔ اس کی بہنیں اب شادی کی عمر کو پہنچ رہی تھیں۔ کرم علی نے عمر کے ان سالوں میں پیسہ کمانے کے لیے ہر طرح کا کام کیا، اور اس کام کے دوران اس نے جو کچھ سیکھا وہ زندگی میں اس کے بہت کام آیا۔ ایک بچے کے طور پر ان چھوٹے کاموں کے ذریعے رزق کی تلاش مشکل نہیں تھی، اور نہ ہی اسے کبھی کوئی بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف 2 بار سگنل پر ایکسیڈنٹ کا شکار ہوا۔ پہلی بار اس کی پسلیاں فریکچر ہوئیں، اس کا سر پھٹ گیا، اس کے چہرے اور کمر پر چوٹیں آئیں۔ البتہ دوسری دفعہ ایکسیڈنٹ زیادہ خطرناک ثابت نہیں ہوا، صرف اس کی بایاں بازو 2 جگہ سے ٹوٹ گیا، اور اس کے ایک پاؤں کا انگوٹھا کاٹنا پڑا، اور اس ایکسیڈنٹ کا سامنا صرف رات کو ہی کرنا پڑا تھا۔ باقی کاموں میں اسے بے وجہ کانٹے، گالی گلوچ، چھوٹی بات پر ہونے والے تشدد اور ایک دو بار ہونے والی جنسی زیادتی کے علاوہ کسی مسئلے کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اجرت کٹ جانے کے علاوہ اس نے کبھی کسی دوسری چیز کے بارے میں اپنے ماں باپ میں کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ زیادتی کے بارے میں بھی نہیں۔ اس کے گھر میں اس کے بہن بھائیوں کے سامنے اس کی عزت نفس مجروح ہوتی۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچتے؟ شاید جہاں داد اسی کو مورد الزام ٹھہرا کر اور پیٹتا، یا پھر کے بعد کرم علی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ کرم علی 13 سال کا بچہ تھا، اور دنیا بہت بڑی تھی، اور اس بہت بڑی دنیا میں اسے ہر روز جانا تھا۔ وہ چھپ نہیں سکتا تھا، وہ گھر میں بند بھی نہیں ہو سکتا تھا۔
اس نے زندگی میں تب تک بہت ساری باتیں ماں باپ سے چھپائی تھیں، پھر بعد میں انہیں بتا دی، مگر 13 سال کی عمر میں یہ کرم علی کی زندگی کا پہلا بڑا راز تھا، اور اس کے بعد اس نے ہر چیز کو راز رکھنا شروع کر دیا تھا۔ اپنے جسم پر پہلی بار برس کے مرض کا انکشاف بھی ایسا ہی ایک راز تھا۔ اس نے پہلی بار اپنے پیٹ پر وہ نشانات دیکھے تھے اور حیران ہوا تھا۔ اس کی سانولی رنگت کی وجہ سے وہ نشانات پھیلنے لگے تو اس نے زینت دیا جہاں داد کے بجائے اپنے ایک دوست کو وہ نشان دکھائے تھے۔ ہاں، یہ برس ہے، اس کے دوست نے بڑے اطمینان اور کسی تشویش کے بغیر کہا۔ اس کا کوئی علاج نہیں، تمہیں ایک آدمی دکھاؤں گا، اسے یہی بیماری ہے۔ اس کے سارے جسم بلکہ ہاتھوں، پاؤں اور چہرے پر بھی یہی نشان ہیں، اس کے دوست نے اس سے کہا، اور پھر دوسرے ہی دن اسے ایک سڑک پر ریڑھی لگاتا وہ آدمی دکھایا۔ کرم علی دھک سے رہ گیا۔ وہ پہلے ہی بے حد عام سے خد و خال رکھتا تھا، اور اگر اس کے چہرے پر یہ نشان بھی آ گئے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ شاید ہو، مگر مجھے پتہ نہیں ہے، اور اگر ہوگا بھی تو بہت مہنگا ہوگا۔ تو کس طرح علاج کروائے گا؟ اس کے دوست نے کہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس بیماری نے کرم علی کی راتوں کی نیندیں اڑا دی تھیں۔ وہ ہر دوسرے چوتھے دن پیٹ پر موجود ان چھوٹے چھوٹے نشانوں کے گرد پین کے ساتھ حد بندی کرتا، اور چند دنوں میں وہ نشان ان لکیروں سے باہر ہوتا۔ اس کا دل ڈوبنے لگتا۔ نشان پھیل رہا تھا۔ تب تک کرم کو صرف پیٹ پر ان نشانات کا پتہ تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ایسے ہی کچھ نشانات اس کے کمر پر بھی تھے، اور وہ پیٹ کے نشانات سے زیادہ تیزی سے پھیل رہے تھے۔ کرم علی نے زندگی میں پہلی بار کمائے جانے والے پیسوں سے اپنے جیب خرچ کو بچانا شروع کر دیا تھا۔ اسے ان نشانات کا علاج کروانا تھا، چاہے جتنا بھی وقت اور پیسہ لگتا، لیکن اسے ان نشانات سے چھٹکارا پانا تھا۔ بہت جلد ہی وہ اس بات سے بھی آگاہ ہو گیا تھا کہ برس اس کی پشت پر بھی ہے۔ عام طور پر چہرے اور ہاتھوں سے شروع ہوتا تھا، مگر اس کے پیٹھ سے شروع ہوا تھا، اور اس مرض نے اسے اپنے آس پاس کے لوگوں سے کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ وہ خوف زدہ تھا کوئی اس کے مرض کے بارے میں نہ جان جائے۔ اس نے ان نشانات کے بارے میں جاننے کے بعد کبھی کسی کے سامنے قمیص نہیں اتاری تھی، حتیٰ کہ برس کے دنوں میں بارش کے پانی میں بھیگتے ہوئے بھی، اور گرمیوں کے موسم میں کسی نہر یا تالاب میں نہاتے ہوئے بھی۔ 2 سال تک وہ نشان پھیلتے رہے، پھر یکدم رک گئے۔ کرم کے لیے یہ ناقابل یقین بات تھی، لیکن وہ نشان واقعی اب نہیں پھیل رہے تھے۔ کئی ہفتے وہ ان داغوں کے ارد گرد پین سے نشان کھینچتا رہا، پھر مطمئن ہو گیا۔ 13 سال کی عمر میں ہی کرم علی اب پہلی بار خاموشی سے متعارف ہوا تھا، اور مذہب سے بھی۔ اس کے بعد یہ دونوں چیزیں ہمیشہ اس کی زندگی کا حصہ بنی رہیں۔ 5,000 کی اس رقم میں 1,000 زینت نے ان دونوں گھروں سے ادھار لیا تھا، جہاں وہ 50 روپے ماہوار پر گھر کا کام کیا کرتی تھی۔ اس نے اپنی تقریباً 1.5 سال کی اجرت ایڈوانس میں لے لی تھی۔ لینے میں اسے کتنی منتیں اور کتنے مہینے لگے، اور وہ ایک الگ داستان تھی۔ وہ 1,000 روپے جہاں داد نے اپنے خستہ حال مکان کی رجسٹری کو گروی رکھ کر سود پر لیے تھے، زندگی میں اس سے بڑا جوا وہ نہیں کھیل سکتا تھا۔ کرم علی ڈوبتا تو وہ فٹ پاتھ پر آ جاتے۔ کرم علی نے 500 اس نیوز پیپر ایجنسی کے مالک سے ادھار لیے تھے، جہاں پر اس نے کئی سال کام کیا تھا۔ وہ مالک اسے کبھی ادھار نہ دیتا، مگر گارنٹی کے طور پر کرم علی کا چھوٹا بھائی آصف وہاں کام کرنے لگا تھا۔ ان 5,000 کے علاوہ کرم علی کے پاس صرف 200 روپے تھے، اور وہ ان ہی 200 روپیوں کے ساتھ پاکستان سے کویت آیا تھا۔
وہ صرف پاکستان سے غیر قانونی طور پر کویت جانے والوں کا پہلا گروپ نہیں تھا، وہ اس ٹرالر کے مالک کا بھی اس کام میں آنے کے بعد پہلا ٹرپ تھا، اور وہ بھی اتنا ہی نروس اور پریشان تھا جتنا کہ گروپ کے تینوں لوگ، اور اس پریشانی میں وہی ہوا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ سمندر میں جس جگہ پر جس لانچ پر انہیں منتقل کرنا تھا وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکا، بلکہ اگلے 3 ہفتے سمندر میں ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ اور ان تینوں ہفتوں میں کرم علی کو اپنے زندگی کے سب سے بھیانک تجربات ہوئے تھے۔ وہ اس کے ہی نہیں، ان دونوں لڑکوں کی زندگی کا بھی پہلا سمندری سفر تھا، اور صرف 12 گھنٹے گزرنے کے بعد ہی وہ تینوں سی سکنس کا شکار ہو گئے تھے۔ ٹرالر پر مچھلیاں پکڑنے والے ایک مچھیرے نے ان پر ان چند روایتی ٹوٹکوں کا استعمال کیا جنہیں وہ خود اپنے اوپر استعمال کرتے تھے۔ کرم علی کو اس سے کچھ افاقہ ہوا، مگر باقی دونوں لڑکوں کو نہیں۔ جزام والے لڑکے کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ اس کے ہاتھ پر جزام سمندر کی نمکین ہوا کی وجہ سے اسے بے حد اذیت دے رہا تھا۔ ٹرالر کے مالک کو اس کی بیماری کا شروع میں پتہ نہیں تھا، ورنہ وہ اسے کسی بھی صورت میں اپنے ٹرالر پر نہ لاتا، مگر ٹرالر پر اس کی بیماری کا پتہ چلنے کے بعد اب مالک سمیت سارے لوگ اس کے پاس آنے سے کترانے لگے تھے۔ 3 ہفتوں میں سمندر میں بھٹکے رہنے کے دوران اس کا جزام بڑھتا گیا تھا، اس میں سے پیپ رسنے لگا تھا۔ جزام اب اس کے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر بھی منتقل ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ بری طرح سوج گئے تھے، اور پیپ کے ساتھ اب اس میں سے خون رسنے لگا تھا۔ کرم کے علاوہ کوئی اور اس کے پاس نہیں آتا تھا، صرف وہی اس کے پاس آ کر اس کے منہ میں وہ ابلے ہوئے چاول اور مچھلی کا شوربہ ڈالنے کی کوشش کرتا جو اس ٹرالر پر پکتا تھا۔ وہ جتنا کھانا کھاتا قیب کی صورت میں اتنا ہی باہر نکال دیتا۔ کرم دن میں 2-3 بار اسے کھانا کھلانے کی کوشش کے دوران ٹرالر کے ڈیک پر پھیلی ہوئی گندگی ماتھے پر ایک شکن لائے بغیر صاف کرتا۔ دوسرے ہفتے کے اختتام تک اس لڑکے نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ زیادہ سے زیادہ جو چیز وہ اب اپنے اندر لے جانے کے قابل رہا تھا وہ پانی تھا۔ اس سے اب تیز بخار رہتا تھا، اور وہ زیادہ تر غنودگی کی حالت میں رہتا تھا۔ تیسرے ہفتے کے آغاز میں ایک صبح کرم نے اسے بے حس و حرکت پایا تھا۔ وہ رات کو کسی وقت مر گیا تھا۔ موت کے اتنے قریب دیکھنے کا یہ کرم کا پہلا تجربہ تھا۔ وہ بے حد خوف زدہ ہو گیا تھا، مگر یہ صرف ابتدا تھی۔ ٹرالر کے مالک نے اس لڑکے کی لاش کو سمندر میں پھینک دیا تھا۔ شدید گرمی کے موسم میں وہ اس لاش کو ٹرالر پر نہیں رکھ سکتے تھے، اور وہ بھی اس صورت میں جب وہ راستہ بھول چکے تھے۔ کرم نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک چادر میں لپٹی اس لاش کو سمندر برد ہوتے دیکھا تھا۔ وہ کچھ دیر پانی کی سطح پر نظر آتی رہی تھی، پھر آہستہ آہستہ پانی سے نکل گیا تھا، اور شاید اس کے ساتھ ہی اس کے خاندان کی قسمت بھی ڈوب گئی تھی۔ اس کے گھر والے کویت سے اس کے بھیجے ہوئے دیناروں کے رزق کا انتظار کرتے ہوئے بہت عرصے تک یہ بھی نہیں جان پاتے کہ وہ خود مچھلیوں کا رزق بن چکا تھا۔ کرم علی اگلے 3 دن سو سکا نہ کچھ کھا سکا۔ وہ صرف اس جگہ کو دیکھتا رہا جہاں وہ لڑکا لیٹا رہتا تھا۔ اس لڑکے کی جگہ وہ بھی ہو سکتا تھا، اور ایسا ہوتا تو آج کرم علی بھی سمندر کے پیٹ میں اتر چکا ہوتا، یا پھر کل جائے گا، شاید پرسوں۔ ٹرالر اب بھی سمندر کی لہروں پر بھٹک رہا تھا۔ قیمت زندگی کی ہوتی ہے، موت کی نہیں۔ زندہ انسان وقعت رکھتا ہے کیونکہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، مردہ نہیں، وہ تو بوجھ ہوتا ہے۔ بوجھ کیا وقعت رکھے گا؟ آج اس ٹرالر پر میں مر جاؤں اور میرے ساتھیوں کو واپس پلٹنے کا یقین نہ ہو
تو وہ مجھے بھی اسی سمندر میں پھینک دیں گے۔ ٹرالر کے مالک نے کرم علی کے پاس بیٹھ کر سگریٹ پیتے ہوئے اسے اور دوسرے لڑکے سے کہا تھا۔ تیسرا ہفتہ ختم ہونے سے ایک دن پہلے ہی ٹرالر کے مالک کا اس لانچ سے رابطہ ہو گیا تھا جس نے اس ٹرالر سے یہ پہلی لاٹ اٹھانی تھی۔ کرم علی اور وہ دوسرا لڑکا کویت میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ اگلے 4 سال اس نے کویت میں ہی گزارے تھے اور ان 4 سالوں میں کویت میں لیگل اسٹیٹس حاصل کر لیا تھا، لیکن بے حد کوشش اور خواہش کے باوجود کرم علی ایک بار پھر پاکستان نہیں جا سکا تھا۔ پاکستان کی طرح اس نے کویت میں بھی ہر وہ کام کیا تھا جس سے اسے چند سکے مل جاتے۔ سبزیوں اور پھلوں کی گوداموں میں کام کرنے سے لے کر تعمیراتی مزدور تک اور رنگ و روغن سے بلند و بالا عمارتوں کی کھڑکیوں کے شیشے صاف کرنے تک، اس نے ہر وہ کام کیا تھا جو اسے ملا۔ 4 سالوں میں کرم علی کے گھر والوں کی زندگی میں بہت ساری تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ جہاں اس کے خاندان پر اب کسی کا کوئی قبضہ نہیں تھا، زینت لوگوں کے گھر صفائی کا کام چھوڑ چکی تھی اور آصف دوبارہ اسکول جانے لگا تھا۔ جہاں داد کے گھر میں اب محلے کے دکان سے نقد راشن آتا تھا اور بلا ضرورت اور ضرورت سے زیادہ، جہاں داد کا خستہ حال گھر اب 4 کمرے کے 2 منزلہ پکے مکان کی شکل اختیار کر چکا تھا، جس کے ماتھے پر ماشاءاللہ جگمگا رہا تھا۔ جہاں داد اب گھر میں بیٹھ کر اپنے سارے گھر والوں کے ساتھ VC فلمیں دیکھتا تھا۔ زینت کی بڑی بیٹی امینہ کی منگنی بھی ہو گئی تھی اور ان تمام آسائشوں اور سہولیات کے لیے کرم علی کو ہفتے میں 7 دن 18 گھنٹے روزانہ کام کرنا پڑا تھا۔ اس کے جسم کے مختلف حصوں پر چھوٹے موٹے حادثات کے نتیجے میں بچپن زخم کے نشانات کا اضافہ ہوا تھا۔ تیزاب سے ایک بار کہنی کے جلنے کو برداشت کرنا پڑا تھا۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے گرد مستقل حلقوں کا اضافہ ہوا تھا اور سر کے بال نوجوانی میں سفید ہونے لگے تھے۔ صرف ایک چیز اس کی زندگی میں تبدیل نہیں ہوئی تھی، اس کا استری شدہ لباس اور سنوارے گئے بالوں کی مانگ۔ زندگی کا 21واں سال اس کے لیے بہت سے نئے اور عجیب و غریب اضافے لے کر آیا تھا۔ اس کی زندگی میں محبت کا اضافہ ہوا تھا۔ عارفہ اس کے تایا کی بیٹی تھی۔ اس نے عارفہ کے ساتھ ہی اسکول جانا شروع کیا تھا اور اس نے عارفہ سے ہی بالوں کو سنوارنا اور کپڑوں کو صاف ستھرا رکھنا سیکھا تھا۔ 5 سال کی عمر میں اس نے عارفہ کا بیگ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ واحد چیز تھی جو وہ عارفہ کے لیے کر سکتا تھا۔ اس کے پاس عارفہ کو دینے یا اس کے لیے کچھ کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ پرائمری کے بعد ان دونوں کے اسکول الگ ہو گئے تھے اور اسی دوران اس کے گھر بھی، لیکن ان کے دلوں کے درمیان فاصلہ کبھی نہیں آیا۔ کرم علی جانتا تھا صرف وہ ہی نہیں، عارفہ بھی اسے پسند کرتی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے اور عارفہ کے خاندان کی مالی حیثیت میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور گزرتے وقت کے ساتھ عارفہ کے بڑے بھائیوں نے کمانا شروع کر دیا تھا اور یہ فرق مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ کرم علی نے عارفہ کا خواب کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اپنے گھر اور گھر والوں کی صورت میں جو حقائق اس کے سامنے تھے، انہوں نے اس کی زندگی سے سارے خواب نکال دیے تھے، مگر پہلی بار اسے عارفہ کی یاد اس ٹرالر پر آئی تھی۔ دوسری بار کویت کی زمین پر قدم رکھنے کے بعد اسے کچھ سالوں کی بات ہے۔ میں اب یہاں اتنا پیسہ بنا لوں گا کہ عارفہ کے گھر والے خوشی خوشی میرے ساتھ اس کی شادی کر دیں گے۔ اس نے سوچا تھا اور ایسا ہی ہوا تھا۔ 4 سال میں اس کے گھر میں اتنی تیزی سے تبدیلی آئی تھی کہ رشتہ دار بھی جہاں داد کے خاندان کو ایک نئی نظر سے دیکھنے لگے تھے۔ اب عارفہ کے باپ سے کرم علی کے رشتے کی بات کی جاتی تو وہ خوشی خوشی قبول کر لیتا، مگر دشواری کرم علی کو خود اپنے ماں باپ کو عارفہ سے رشتہ کی بات کرنے کے لیے تیار کرنے میں آئی تھی۔ ان دونوں کو جیسے فون پر یہ سن کر شوق لگا تھا کہ
کرم علی اپنے رشتے کی بات اپنے منہ سے کر رہا تھا، اور وہ بھی ابھی جب اسے کماتے صرف 4 سال ہی ہوئے تھے۔ کرم علی انہیں یہ گارنٹی نہ دیتا کہ وہ صرف منگنی کا خواہش مند تھا اور شادی اپنی دونوں بہنوں کی شادیوں کے بعد ہی کرے گا، تو جہاں داد اور زینت کسی بھی قیمت پر عارفہ سے اس کا رشتہ طے نہ کرتے، اور کرم علی کو اگر یہ خدشہ نہ ہوتا کہ عارفہ کی شادی کہیں اور ہو جائے گی تو وہ ابھی اپنی منگنی کی بھی بات نہ کرتا۔ 21 سال کی عمر میں ایک عرصے کے بعد کرم علی نے زندگی میں محبت کے نام کے جذبے کی پذیرائی کی تھی۔ پہلی بار اسے کویت میں کسی کے ایسے خط آنے لگے تھے جس میں کسی چیز کی فرمائش نہیں ہوتی تھی۔ کرم علی کے بارے میں پوچھا جاتا تھا، اس کی بات ہوتی تھی۔ کرم علی کو پہلی بار دنیا اچھی لگنے لگی تھی۔ چند سالوں کی بات تھی، وہ اپنی ذمہ داریوں سے فارغ جاتا، کاروبار کے لیے کچھ پیسے جمع کر لیتا، تو پھر پاکستان واپس چلا جاتا، پھر عارفہ کے ساتھ شادی کر کے وہ پرسکون اور خوشحال زندگی گزارتا ایک مکمل زندگی۔ کرم علی نے اس سال کو بھی ڈائری میں نوٹ کر لیا تھا جس سال اسے پاکستان واپس لوٹ جانا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے 28ویں سال کا انتظار کر رہا تھا جب اسے واپس لوٹ جانا تھا۔ وہ اب الٹی گننا شروع کر چکا تھا، اور 21ویں سال میں ہی اسے شیخ سعود بن جابر کے استبل میں کام کرنے کا موقع ملا تھا، اور اس کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ بیل کی آواز پر زینب نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ ضیا نفیسہ کے ساتھ اندر داخل ہوئے، دونوں کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ زینب کا دل بے اختیار ڈوبا۔ چہرے کے ایسے تاثرات کا کیا مطلب ہو سکتا تھا؟ وہ بغیر بتائے بھی سمجھتی تھی۔ زہرہ کی شادی کے ان سالوں میں اس نے کئی بار ماں باپ کو ایسے ہی اترے ہوئے چہرے کے ساتھ نعیم کے گھر سے آتے دیکھا تھا۔ اب تک اسے عادی ہو جانا چاہیے تھا، مگر وہ نہیں ہو سکی تھی۔ نفیسہ چپ چاپ چادر اتارتی اندر کمرے میں چلی گئی تھی۔ ضیا صحن میں پڑے تخت پر جا کر بیٹھ گئے۔ زینب جب تک پانی کا گلاس لے کر ان کے پاس آئی وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ گہری سوچ بھی زینب کے لیے نامانوس نہیں تھی۔ پانی پی لیں ابو، زینب نے ضیا کو متوجہ کیا۔ انہوں نے چونک کر پانی کا گلاس زینب کے ہاتھ سے لے لیا۔ زینب ان کے پاس ہی تخت پر بیٹھ گئی۔ ضیا پانی پیتے ہوئے صحن میں چند کھلونوں کے ساتھ ایک بیٹھ کر کھیلتی مائرہ اور ماہا کو دیکھ رہے تھے۔ کھانا لاؤں؟ زینب نے پانی کا خالی گلاس ضیا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، ضیا نے کہا۔ نعیم بھائی کے گھر سے کچھ کھا کر آئے ہیں؟ زینب نے موہوم سی آس پر پوچھا۔ ہاں، بہن کی زبان سے گالیاں اور داماد کے منہ سے طعنے، باقی چائے پانی تو پوچھا ہی نہیں انہوں نے۔ اندر سے آتی نفیسہ نے بے حد تلخی کے ساتھ زینب کے سوال کو درمیان میں ہی اچکتے ہوئے کہا۔ زینب کا رنگ ایک بار پھر زرد ہو گیا۔ نفیسہ اب آ کر صحن میں تخت کے پاس پڑی ایک کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ زینب نے ماں کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ یقیناً روتے ہوئے نعیم کے گھر سے آئی تھیں۔ سلمان آ گیا؟ ضیا نے جیسے موضوع بدلنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن ان کا لہجہ اور آواز بے حد کمزور تھی۔ نہیں، ابھی نہیں آیا، زینب نے کہا۔ اب کیا ہوگا؟ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ زینب کو کچھ پوچھنے کی زحمت نہیں کرنی پڑی۔ نفیسہ خود ہی شروع ہو گئی تھی۔ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ، میں اکبر بھائی سے کہوں گا، آپا کو سمجھائیں، ضیا نے کہا۔ آج تک نعیم کے کس مطالبے پر اکبر بھائی اس کو سمجھا سکے ہیں؟ ہر بار مطالبہ پورا کرنے زہرہ کو واپس لے کر گیا ہے وہ۔ زینب کا سانس رکنے لگا۔ اب پھر کوئی مطالبہ کیا ہے انہوں نے؟ اس نے بمشکل باپ دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سال کی شادی
سال کی اس شادی میں کم سے کم اس نے 20 بار اپنے باپ کو نعیم کا کوئی نہ کوئی مطالبہ پورا کرتے دیکھا تھا۔ اب پھر ایک نیا مطالبہ، موٹر سائیکل مانگ رہا ہے اس بار، ورنہ دوسری شادی کر لے گا زہرا کو طلاق دے کر، نفیسہ نے کہا اور ایک بار پھر رونے لگی۔ زینت رنج اور صدمے کے عالم میں بیٹھی ماں اور باپ دونوں کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ واشنگ مشین، صوفہ سیٹ، جو سریا کوئی ڈریسنگ نہیں تھا، جسے ضیا کے گھر میں سے رکھی بچت یا موٹے قرض لے کر دلا دیتے، وہ اگلے 5 سال بھی بچت کرتے رہتے تو نعیم کو موٹر سائیکل خرید کر نہیں دے سکتے تھے۔ جان بوجھ کر ایسا مطالبہ کیا ہے فہمیدہ نے، اسے پتہ ہے نا ہم پورا نہیں کر سکتے، بس چھڑانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ دونوں میری بیٹی سے، نفیسہ سسکیاں لیتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مت رو نفیسہ، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، پہلے میں اکبر بھائی کو بھیجوں گا ان کے گھر، ورنہ پھر میں دیکھوں گا قرض لے کر اگر کوئی سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل ملتا ہے تو۔ نفیسہ نے ضیا کی بات کاٹ دی۔ سیکنڈ ہینڈ موٹر سائیکل پر مان جائیں گے وہ لوگ؟ میں منت کر لوں گا، ہاتھ جوڑ لوں گا ان کے سامنے، آخر بہن ہے وہ میری، ضیا نے بے اختیار کہا۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا اس کی شرافت پر زیادہ رحم آیا یا اس کمزوری پر۔ آپ کی بات سننے اور ماننے والے ہوتے تو آج ہم اس حالت کو کیوں پہنچتے؟ ضیا صاحب موٹر سائیکل مانگ رہے ہیں، کل کو کچھ اور مانگیں گے، ہم ان کے مطالبے پورے کرتے رہیں گے تو بیٹیاں کیسے بھی آئیں گے؟ نفیسہ نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا کروں؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بھی تو نہیں بیٹھ سکتا، ضیا نے بے چارگی سے کہا۔ میں نے اسی لیے کئی بار آپ سے کہا کہ اتنی شرافت اور ایمانداری ٹھیک نہیں، اور کچھ نہیں تو اولاد کے مستقبل کا ہی کچھ خیال کر لیں۔ آج پھر آپ نے وہی ساری باتیں اپنی بہن اور داماد کے منہ سے سنی ہیں۔ کیا ہے جو انہوں نے آپ کو نہیں کہا؟ میں اولاد کے اس دنیا میں مستقبل کے لیے اگلی دنیا میں ان کے اور اپنے لیے دوزخ نہیں خرید سکتا۔ وہ جو کہتے ہیں انہیں کہنے دو، میں کیوں کسی کے طعنے سن کر اللہ کا عذاب مول لوں؟ ضیا نے بے حد سخت لہجے میں نفیسہ سے کہا، اور کم سے کم تم تو مجھ سے ایسی باتیں مت کرو۔ میں کیا کروں؟ آپ نے زہرا کی حالت دیکھی ہے، چند ہفتوں میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہے وہ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں وہ دونوں اس سے۔ نفیسہ ایک بار پھر رونے لگی۔ زینب مزید نہیں سن سکی، وہ اٹھ کر باورچی خانے میں آ گئی۔ ربیعہ یہاں پہلے ہی کھانا بناتے ہوئے صحن میں ہونے والی ساری گفتگو سن چکی تھی۔ زینب نے گلاس ایک طرف رکھا اور ایک پیڑھی پر بیٹھ کر رونے لگی۔ ربیعہ نے کچھ دیر خاموشی اور سنجیدگی کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح بے آواز زار و قطار آنسو بہانے میں مصروف رہی۔ کوئی فائدہ ہے رونے کا؟ اس نے زینی کو ٹوکا، حالانکہ وہ جانتی تھی اس کا کوئی اثر نہیں ہونا۔ زینی جب رونے پر آتی ہے تو اسی طرح گھنٹوں روتی تھی۔ میں کل زہرا آپا کے ہاں جاؤں گی، زینی نے اپنی ناک کو رگڑتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، اور وہاں جا کر خود بھی روؤں گی اور انہیں بھی رلاؤں گی، ربیعہ نے بے ساختہ کہا۔ تم نے سنا نہیں ہے نعیم بھائی اور پھوپھو نے ابو اور امی کی کتنی بے عزتی کی ہے، تمہیں بخش دیں گے کیا؟ پتہ ہے مجھے، لیکن میں آپا کے پاس جاؤں گی، انہیں ضرورت ہے میری، زینی نے سسکیوں کے ساتھ کہا۔ انہیں اس وقت تم سے زیادہ ایک عدد موٹر سائیکل کی ضرورت ہے، جس کی چابی وہ اپنے کمینے شوہر اور ذلیل ساس کے منہ پر مار سکیں۔ ربیعہ نے بے حد تلخی سے کہا۔ زینب کو روتے ہوئے یکدم جیسے بریک لگا۔ تم نعیم بھائی اور فہمیدہ پھوپھو کو گالیاں دے رہی ہو؟ زینی نے بے یقینی سے ربیعہ کو دیکھا۔ وہ ہمارے ماں باپ کو گالیاں دے سکتے ہیں،
تو ہم انہیں پھوپھو کے ہار تو نہیں پہنائیں گے؟ ربیہ نے اسی ترشی سے کہا۔ ابو سن لیں گے، بہت ناراض ہوں گے۔ تو ہو جائیں، یہ سارا ابو کا قصور ہے، آخر ضرورت کیا تھی شروع سے اتنا دینے کی؟ ربیہ نے بڑبڑانا شروع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آواز باہر صحن تک جاتی۔ شرافت کو خواہ مخواہ عیب بنا ڈالا، مطالبہ کرنے کی عادت ڈال دی انہیں۔ صاف صاف کہہ دیتے انہیں کہ ہم نے بیٹی کو جتنا دینا تھا دے دیا، اب مزید کچھ نہیں دیں گے۔ پھوپھو رشتہ دار ہیں، شادی سے روز آتی تھیں اس گھر میں، شادی سے پہلے روز آتی تھیں اس گھر میں۔ انہیں کیا پتہ نہیں تھا ہمارے گھر کے حالات کا؟ لیکن نہیں جی، ابو نے آپا کہہ کر ان کا دماغ خراب کر دیا۔ عمر میں 10 سال بڑا معمولی شکل کا داماد یوں اکڑتا پھرتا ہے جیسے وہ کپڑے کی دکان کے بجائے ٹیکسٹائل مل چلا رہا ہے۔ آپا کو پھوپھو کے یہاں نہ بیاہتے تو بھی پھوپھو کو ہمارے جیسے کسی خاندانی رشتہ ملنا تھا۔ انہیں کیا پاکستان کے صدر نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دینا تھا؟ باتیں سنو ذرا ان کی۔ ربیہ بے حد ناراضی سے کہہ رہی تھی اور زینی ہکا بکا اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنا رونا بھی بھول گئی تھی۔ ربیہ اسی طرح صاف صاف باتیں کیا کرتی تھی اور اس کے یا زہرا کے برعکس بہت پر اعتماد اور بہت لہجے میں بات کرتی تھی، مگر زینب پہلی بار اسے اتنی بد مزاجی اور بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے دیکھ رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ زینب کو بھی اس طرح کی غصہ نہیں آیا تھا، غصہ اس کو بھی بہت اچانک اور بہت شدید آتا تھا، لیکن اس کا ہمیشہ آنسوؤں میں ختم ہو جاتا تھا، اور ربیہ شاید ہی کبھی غصے میں روئی دھوئی ہو۔ تم کس طرح کی باتیں کر رہی ہو ربیہ؟ زینی کو حسب عادت ڈر لگا۔ کیا غلط کہہ رہی ہوں میں؟ ہفتے کا 100 روپے جیب خرچ دیتے ہیں نعیم بھائی زہرا آپا کو، مہینے کے پیسے بنے 400، سال میں 2-3 بار آپا کو گھر سے نکالا جاتا ہے اور وہ 2-3 ماہ یہاں رہتی ہیں، مہینوں میں ان کو وہ 400 بھی نہیں ملتا۔ پھر جب نعیم بھائی اپنے گھر میں آپا سے ناراض ہوں تو وہ اس آپا کو کچھ نہیں دیتے، تو 2 مہینے اور اسی طرح نکال دو، سال میں آپا کو کل 3000 روپے ملتے ہوں گے، وہ بھی 3000 کے لیے ساس نندوں کے تانے اور گالیاں، میاں کی گالیاں اور پٹائی، بچے پیدا کرنا اور انہیں پالنا، کنیز بھی نہیں کہیں سے خریدے نا تو اتنی سستی نہ ملے، اور اصل میں وہ 3000 بھی ابو کی جیب سے ہی جانا ہے، کیونکہ سال میں 2-3 مطالبے تو ابو ان کے پورے کرتے ہی ہیں، 4-5 ہزار تو سیدھا نکل گیا، اور ان کے کپڑے اور جوتے تو ہمیشہ ابو ہی بنوا کر دیتے ہیں، تو اس گھر میں رہ کر بھی آپا کا بوجھ ابو نے ہی اٹھایا ہے، پھر یہیں پر آ جائیں وہ، یہ روز کی ذلت سے تو جان چھوٹے گی۔ ربیہ آج واقعی بہت تنگ آئی ہوئی تھی، زینی کو سمجھ میں نہیں آیا وہ اسے کیسے چپ کروائے۔ سائیکل کہاں سے دیں گے ابو؟ نعیم بھائی کی 7 پشتوں میں کسی نے موٹر سائیکل نہیں دیکھا، اور اب انہیں موٹر سائیکل یاد آ گیا ہے، کل کو گاڑی مانگیں گے، پرسوں کچھ اور۔ تم رمشا جیسی باتیں کر رہی ہو۔ زینی کو بے اختیار رمشا یاد آئی۔ کوئی بھی عقل مند شخص ایسی ہی باتیں کرے گا۔ بیٹی نہیں دی پھانسی کے تختے پر پھندا ڈال کر کھڑا ہو گیا باپ کے سسرال والے جب چاہیں لٹکا دیں، فہمیدہ پھپھو اور نعیم بھائی کو کیا مرنا نہیں ہے۔ چپ ہو جاؤ ربیہ، زینب ہول کر رہ گئی۔ ایسی باتیں مت کرو، بس دعا کرو کہ وہ لوگ ٹھیک ہو جائیں اور اپنا مطالبہ واپس لے لیں اور آپا کو اچھی طرح سے رکھیں۔ تو اب تک پہلے میں کیا کرتی آ رہی ہوں؟ دعائیں ہی کر رہی ہوں۔ ربیہ اس کی بات پر اور ناراض ہوئی۔ تم مجھے بہت پریشان کر رہی ہو۔ چپ ہو جاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں، زینی نے کہا، اور وہ واقعی زچ ہو کر رہ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتی ایسی باتیں۔ تم کب تک گھر بیٹھی رہو گی؟ کالج جانا شروع کرو۔ ربیہ نے موضوع بدل دیا۔
چلی جاؤں گی کالج، زینی نے بے حد بیزاری کے ساتھ کہا۔ اور آج کل تم خالہ کے گھر بھی نہیں جاتی، کیوں؟ کیا شیراز کے ساتھ کوئی ناراضی ہے؟ ربیہ کو یکدم خیال آیا۔ تمہیں پتہ ہے میں شیراز سے ناراض نہیں ہو سکتی، زینی نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ تو ہو سکتا ہے نا، ربیہ نے بے ساختہ کہا۔ نہیں، وہ بھی ناراض نہیں، بس مصروف ہیں وہ، زینی نے نظریں چراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شیراز کی کوئی بات ربیہ سے کہے، اور پھر ربیہ شیراز پر اس طرح برسے جس طرح کچھ دیر پہلے نعیم پر برس رہی تھی۔ شیراز اور اس کے گھر والے ویسے بھی زہرہ کے سسرال والوں سے بہت مختلف تھے۔ یہ صرف زینب کا خیال نہیں تھا، اس کے پورے گھر والوں کا یہی یقین تھا۔ بازار چلو گی زینی؟ جمیلہ نے اس کے دروازہ کھولتے ہی اس سے پوچھا۔ کس لیے؟ زینی نے واپس کپڑوں کے اس ڈھیر کی طرف پلٹتے ہوئے کہا، وہ جو وہ دھو رہی تھی۔ ان کے برابر والے گھر میں رہتی تھی وہ اور زینی میٹرک تک ایک ہی اسکول میں پڑھتی رہی تھی۔ میٹرک میں فیل ہونے کے بعد جمیلہ نے تعلیم کو تو خیر بات کہہ دیا تھا، البتہ زینب کے ساتھ اس کی دوستی اسی طرح تھی۔ کس لیے جاتے ہیں بازار؟ جمیلہ نے بھٹا کھاتے ہوئے صحن میں دروازہ بند کیا اور زینب پاس آ گئی۔ کچھ چیزیں لینی ہیں، وہ آج کل اپنے جہیز کی تیاری میں مصروف تھی۔ لیکن میں تو نہیں جا سکتی، کپڑے دھو رہی ہوں، زینی نے دوبارہ جا کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ ربیہ نہیں ہے گھر میں؟ جمیلہ نے باورچی خانے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، ربیہ کو لے جاؤ، اندر کمرے میں ہوگی، زینب نے کہا۔ ارے نہیں، ساتھ تو میں نے تمہیں ہی لے کر جانا ہے۔ ربیہ دھو لے کپڑے، خالہ کدھر؟ جمیلہ کو ساتھ ہی نفیسہ کا خیال آیا۔ وہ نسیم خالہ کی طرف گئی ہیں ابھی اور ربیہ ماہا اور مائرہ کو سلا رہی ہے، وہ نہیں دھوئے گی کپڑے، زینی نے اسے بتایا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتی، ربیہ اندر سے نکل آئی۔ تم ہو آؤ بازار، میں دھو لیتی ہوں باقی کپڑے، اور یہ میرا دوپٹہ بھی رنگوانے دے آنا۔ دوپٹہ لینے اندر چلی گئی۔ اب میں کپڑے تبدیل کروں اور جاؤں، تم ہی چلی جاؤ جمیلہ کے ساتھ، زینی نے عذر پیش کی۔ نہیں، میں نے کہا ہے نا کہ مجھے تمہارے ساتھ ہی بازار جانا ہے، بس اب جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں بیگ اور چادر لے کر آتی ہوں، جمیلہ کہتے ہوئے تیزی سے گھر سے نکل گئی۔ زینی نے بے حد پریشانی سے اسے دیکھا۔ تھک جاتی ہوں میں اس کے ساتھ دکانوں پر پھرتے ہوئے، گھنٹوں پھرتی ہے وہ بازاروں میں۔ اچھا خاصا بہانہ بنایا تھا اور تم اندر سے نکل آئیں، وہ ناراضی سے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ دھونے لگی۔ اب میں پہلے کپڑے تبدیل کروں، پھر بال بنا کر اس کے ساتھ جاؤں، وہ بے حد بیزار کوفت کے عالم میں کہہ رہی تھی۔ نہیں، تم اسی طرح اس کے ساتھ چلی جاؤ، ربیہ نے اس کے بڑبڑانے پر اسے ڈانٹا۔ ہاں ٹھیک ہے، اسی طرح چلی جاتی ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ زینی کو طنزیہ انداز میں مشورہ بے حد مناسب لگا۔ ہاں، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ ہوگا کہ اگر گلی میں شیراز سے ملاقات ہو گئی تو وہ بے حد ناراض ہوگا۔ تم کو پتہ ہے نا اسے تمہارا اس طرح کا حلیہ کتنا برا لگتا ہے، ربیہ نے جیسے اسے خبردار کیا۔ کچھ نہیں ہوتا، اور ویسے بھی شیراز اس وقت کہاں گلی میں مل سکتے ہیں، زینی نے لاپرواہی سے کہا اور کمرے میں گھس گئی۔ ربیہ نے اس بار اسے کچھ نہیں کہا۔ وہ 10 منٹ بعد کمرے سے نکلی۔ ربیہ نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس نے کپڑے تبدیل کر کے بال سنوار لیے تھے۔ ربیہ نے بے اختیار اپنی مسکراہٹ چھپائی۔